موضوع الدرس فی فضیلۃ الانفاق فی سبیل اللہ، سورۃ الحدید، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اول ارشاد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ دوسرا حکم دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس اللہ کے راستے میں اس مال میں سے خرچ کرو جس پہ اس نے تمہیں اپنا خلیفہ، نائب یا وکیل بنایا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بس جو تم میں سے لوگ ایمان لائے، وَأَنفَقُوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ، استفہام ہے کہ کیا بات ہے، مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ کیا بات ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول اللہ پر، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت ایمان دے رہے ہیں، يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم سے عہد بھی لے لیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ایمان کے تمام شرائط پہ جم جاؤ۔ هو الذی ينزل علی عبدہ، وہی ذات ہے جو اپنے بندے پہ اتارا جس نے آیات بینات، آیات ایسی جو بالکل کھلی ہوئی واضح ہیں۔ کیوں اتارا؟ لیخرجکم، تاکہ تم کو نکالیں ظلمات شرک سے، اندھیروں سے، کفر سے، بدعات سے، الی النور، ایمان کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے ساتھ انتہائی مہربانی فرمانے والے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی کیا چیز ہے کہ تم کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ برابر نہیں جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو جو لوگ فتح سے پہلے خرچ بھی کرتے رہے اور جہاد بھی کرتے رہے، اولئک اعظم درجۃ،
ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا لیکن فتح کے بعد، جہاد کیا لیکن فتح کے بعد، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض دے، قرض دینا بہتر، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پھر وہ بڑھا دیں گے تمہارے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کو بہت بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ لا یستوی تک ہم ساری پہلے بحث جو ہے وہ پڑھ چکے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لے آئے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا فتح سے پہلے۔ تو یاد رکھیں پہلے تو فتح سے، فتح کون سی مراد ہے؟ تو بہت سارے جمہور مفسرین تقریباً فرماتے ہیں کہ فتح سے مراد فتح مکہ، ورنہ تو اللہ نے بڑی فتوحات دی، صلح حدیبیہ بھی فتح ہے، خیبر بھی بڑی عظیم فتح ہے، اسی طرح حنین اور طائف بھی بڑی عظیم فتوحات ہیں، کیونکہ تقریباً یہ حول مکہ جو تھا یہ حضور کی زندگی میں فتح ہو گیا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو اس لیے جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ بڑے درجے والے لوگ ہیں ان سے جن لوگوں نے خرچ بھی کیا، جہاد بھی کیا لیکن فتح کے بعد۔ تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما غرت علی احد کما غرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنی غیرت اور جتنی تکلیف بی بی خدیجہ سے ہوتی تھی اور کسی بی سے نہیں ہوئی۔ تو آپ کی سہیلیوں نے، حضور کی بیویوں نے پوچھا، انہوں نے کہا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ سیدہ خدیجہ تو تمہاری شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی، تو جو بیوی تم نے دیکھی ہی نہیں تمہاری زندگی میں، وہ تو حضور کے گھر میں بھی نہیں، وہ تو پہلے فوت ہو گئی، کیونکہ سیدہ خدیجہ تو مکہ مکرمہ میں وفات فرما گئی، اور بی بی عائشہ کا نکاح تو ہجرت کے بعد ہوا۔ انہوں نے کہا یہ عجیب غیرت ہے کہ تم ایک ایسی بیوی پہ غیرت کرتی ہو، ایک ایسی بیوی پہ جلاپا محسوس کرتی ہو جو تم سے پہلے بہت ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا اصل وجہ یہ ہے لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا محبوب کسی کو زیادہ یاد کرتا ہو تو مجھے تو جلن ہوتی ہے نا۔ حضور ہر وقت فرماتے ہیں قالت خدیجہ، فعلت خدیجہ، عملت خدیجہ، اعطت خدیجہ، اور جب گھر میں کوئی چیز آتی ہے حضور حکم دیتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کے سہیلیوں کو پہنچاؤ۔ تو مجھے تو پھر جلن ہوتی ہے، محبت جب ہو تو پھر جلاپا تو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دن بی بی عائشہ سے صبر نہ ہو سکا، کیونکہ بچی تھی نا، جوان تھی، بچی تھی، اور حسبن نسبن بھی قریش سے تھی، ایک بڑا، اور پھر اس کو بڑا شرف حاصل تھا کہ اللہ کے حکم سے بی بی عائشہ کا نکاح ہوا، اور جس کی تصویر لے کے جبریل علیہ السلام آئے۔ تو یہ بڑا ایک اعزاز ہے۔ اچھا، پھر حضور کی ساری بیویوں میں کنواری بیوی صرف بی بی عائشہ تھی،
تو یہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے ایک دن وہ غصے میں آ کے پھٹ پڑی، تو کہنے لگی یا رسول اللہ اب ہر وقت خدیجہ خدیجہ، کیا ہے خدیجہ؟ انہا امراتن نجوزتن، ایک بوڑھی عورت تھی، 40 سال کے بعد آپ نے اس سے شادی کی، آپ سے پہلے 2 اس کے شوہر تھے، دونوں سے اس کی اولاد تھی، ہر وقت ایک بڑھیا کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں خدیجہ خدیجہ خدیجہ۔ فغضب رسول اللہ، حضور شدید ناراض ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا عائشہ خبردار آئندہ خدیجہ کا نام لیتے ہوئے احترام کرنا، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب محمد کا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، خدیجہ کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور نے کہا خدیجہ نے اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن، اپنی عزت، اپنا وقار محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دیا جب مکے میں میرے اللہ کے سوا میرے اوپر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، تم اس کا مقابلہ کرتی ہو یا کوئی اور بھی اس کا مقابلہ کر سکتی؟ خدیجہ تو محسن محمد مصطفیٰ ہے، سیدہ خدیجہ تو اول المسلمہ ہے، سیدہ خدیجہ تو محسن اسلام ہے، جس نے میرا اتنا خیال رکھا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک دن حضور سرکار دو جہاں گھر میں تشریف لائے، بڑے اداس تھے، آپ کے چہرے پہ غم تھا، سیدہ خدیجہ نے دیکھا اور کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، حضور آپ کو اللہ ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین ہیں؟ فرمایا عائشہ آج میں نے ایسے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں جو سوکھی روٹی پانی میں ڈال ڈال کے کھا رہے ہیں، جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو میں اس غم میں ہوں کہ میں ان کی کیسے مدد کروں، اتنی غربت، اتنا فاقہ، کئی دن سے ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بلایا اور اپنے کچھ عزیز رشتہ دار عورتوں کو بھی بلایا اور حضور بیٹھ گئے۔ سیدہ ابو بکر فرماتے ہیں سامنے سرکار بیٹھے تھے، میں سامنے بیٹھا تھا، تو بی بی خدیجہ نے اپنے گھر سے پیسے لا کے، مال لا کے حضور کے سامنے ڈھیر کر دیا، وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور چھپ گئے۔ اس زمانے میں تو دراہم و دنانیر چاندی کے ہوتے تھے نا، یہ پیسے کا کاغذ کے تو نہیں تھے نا، کیونکہ اصل اسلام میں سونا اور چاندی ہے۔ یہ کاغذ کا جو عذاب آیا یہ بھی انگریز نے ہمارے گلے میں ڈالا، یہودیوں نے ہمارے گلے میں ڈالا، جس کی وجہ سے یعنی معاملات تباہ و برباد ہو گئے۔ اب جس ملک کو چاہیں اس کا لیور آف اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو 2 دن کے اندر جناب بھوکا کر دیں۔ تو اصولی بات ہے، دیکھو نا جی، مثلاً آپ نے کسی سے 1 لاکھ ریال دیا تھا تو اس وقت 1 ریال 3 روپے کا تھا، تو گویا آپ 3 لاکھ روپے پاکستانی دے کے قرضہ ادا کر دیتے، اب اس 23 روپے کا ہے، اب 23 لاکھ دیں گے تو 1 لاکھ اترے گا۔ آپ نے حق المہر میں ایک عورت کو 50,000 روپے لکھ دیے، آج سے 20 سال پہلے، آج اس کو 50,000 روپے دے دو، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ تو 5,000 کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، اصل چیز سونا اور چاندی۔ اسی لیے ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں نا کہ سونا چاندی ہے 10 لاکھ کا اور نوٹ چھاپ دیے 1 کروڑ کے، تو کرنسی ویلیو جو ہے ختم ہو گئی۔ لوگوں کو پتا ہے کہ جتنا نوٹ ہے اتنا دن کا بینک میں سونا ہے نہیں۔
یہ بہت بڑے امتحان ہیں. تو بی بی عائشہ نے درہم و دینار کا حضور سرکار دو جہاں کے سامنے ڈھیر لگا دیا اور اس کے بعد آگے کہا یا رسول اللہ ھذہ مالی مالک انفق فی سبیل اللہ، یہ میرا مال اب آپ کا ہے، اللہ کے راستے میں جتنا مرضی آئے خرچ کرو. تو اب بی بی خدیجہ کی قربانیوں کا کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ یعنی بی بی صاحبہ نے تو اس وقت حضور کا ساتھ دیا، ابھی آپ کو نبوت ہی نہیں ملی ہے. حضور سرکار دو عالم غار حرا میں بیٹھتے تھے اور توشہ بنا کے، کھانا بنا کے، ستو بنا کے، چیزیں بنا کے پہنچانے والی تو بی بی خدیجہ ہے. اور کبھی حضور خود آتے اور پھر ہفتے 10 دن کا سامان لے کے چلے جاتے. تو سیدہ خدیجہ نے چونکہ اسلام میں پہلے خرچ کیا ہے تو لہذا اس کے خرچ کا مقام جو ہے بعد والے جو ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ واضح کر دیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے اسلام لے آئے ہیں بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کیا کرو. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے اس وقت خرچ کیا ہے جب اسلام کو ضرورت تھی، جب مسلمانوں کو ضرورت تھی. تو اس لیے فتح مکہ سے پہلے کے جو حالات ہیں، جو تنگی ہے، جو ضیق ہے، یعنی مقاطعہ ہے، اس میں جنہوں نے خرچ کیا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یاد رکھو ایک عجیب علماء نے مسئلہ نکالا ہے. انہوں نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل. انہوں نے فرمایا اللہ کے راستے میں جس نے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھو خرچ کرنے میں سب سے زیادہ مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر ہیں. کیوں؟ گویا وہ امام الانفاق ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں گویا سب کے امام ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تخلل بالعبا، ایک اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں. اس کے کانٹے جو ہیں کیکر کے درخت کے لگائے ہوئے ہیں اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. فنزل جبریل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی خدمت میں حضرت جبریل آئے اور آپ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما حال صاحب کا، آپ کے ساتھی کا یہ کیا حال ہے، کپڑے وہ سیدھا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جبریل انہ انفق جمیع مالہ فی سبیل اللہ، اس نے اپنا سب کچھ تو اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اب کیا کرے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ان ربک یقرئک السلام، آپ پر بھی سلام بھیجے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے حضرت ابو بکر پہ بھی سلام کہیں.
اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اپنے ساتھی ابو بکر پہ سلام کہیں، صرف اتنا نہیں، اور اس سے پوچھیں کہ ابو بکر میرے راستے میں آنے کے بعد، اتنے بڑے تاجر دولت مند ہونے کے بعد اب تمہارے فقر کا یہ عالم ہے، کیا تم اپنے رب پہ راضی ہو کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان ربک یقرئک السلام، اللہ پاک نے آپ پہ سلام بھیجی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا سمانی من فوق العرش یا رسول اللہ، کیا اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں سماک اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی پوچھا ہے کہ حضرت رضیتا راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر فبکا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے اور کہا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا رب میں تیرے راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں۔ تو اب ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے علماء نے ایک لطیف مسئلہ پیدا کیا ہے، انہوں نے کہا انفاق میں سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہے، اور قتال میں شجاعت میں مقام حضرت علی کا ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو ذکر کیا لا یستوی منکم من انفق، انفاق کا ذکر پہلے کیا اور قتال کا ذکر بعد میں کیا، اس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر کا مقام جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ انہوں نے کہا حضرت علی کا مقام تو بعد میں ہے، کہ انفق فی سبیل اللہ، دیکھیں نا قرآن کیا کہتے ہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، انفق پہلے ہے قاتل بعد میں ہے، تو انفاق میں تو ابو بکر سب سے زیادہ ہے نا، صاف ظاہر ہو گیا کہ شان میں بھی سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد درجہ ہے قتال والوں کا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی نے قتال میں مقام پیدا کیا ہے پھر بھی وہ حضرت ابو بکر سے بعد میں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اپنی جگہ لطیفہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ابو بکر انفاق میں بھی پہلا ہے اور قتال میں بھی پہلا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی ایمان لائے ہیں وہ تو بچے تھے، وہ تو آپ تو بچے تھے، تو سب سے پہلا جہاد تو ابو بکر نے کیا ہے کہ اسی حرم میں کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر نے اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت دی اور خطاب کیا، اور کافروں نے آ کے اتنا 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 شدت سے مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو۔ تو سب سے کافروں سے پہلے لڑنے والا تو ابو بکر ہے، اس وقت حضرت علی تو بچے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو انفاق میں بھی ابو بکر پہلے ہے اور قتال میں بھی ابو بکر پہلے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ لوگوں نے سوال کیے، جو لوگ جو تھے وہ یعنی روافض کی جماعت سے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اور صحابہ سے بغض رکھنے والے، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی بیٹھے تھے کوفے کے اندر اور بہت بڑی جماعت تھی، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے کچھ سوال ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اب یہ بتائیں کہ سب سے بڑا خرچ کرنے والا اسلام میں تمام صحابہ میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ حضور نے جب چندہ فرمایا
تو حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر میں آدھا مال چھوڑ کے آدھا گھر لے آیا حضور کی خدمت میں، اور حضور سب سے پوچھتے آئے ہاں عمر کیا لائے ہو؟ حضور نے کہا یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑا ہے اور آدھا مال آپ کے دربار میں لایا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج میں دل میں خوش تھا، میرے گھر میں مال بھی بہت آیا ہوا تھا، میں بڑا خوش تھا کہ آج ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ آخر میں حضور نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے؟ انہوں نے کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا لایا ہوں، گھر میں اللہ کا نام چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے کہا ابو بکر تم کسی کو آگے نہیں جانے دے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے خرچ میں تو حضرت ابو بکر کا مقام ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ سب سے بڑا عالم صحابہ میں کون ہے؟ چونکہ حضرت علی کا علم بڑا مشہور علم ہے نا، بعض لوگ تو وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازے، نہیں یہ حدیث نہیں ہے، تو موضوع حدیث ہے۔ یہ تو روایت جو ہے نا بالکل یعنی اس کا کوئی صحت سے تعلق ہی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم صحابہ میں ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضرت علی آپ اتنی رعایت کر رہے ہیں، آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے تمام صحابہ سے بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کی حدیث ہے کہ نہیں کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو امام کس کو بناؤ؟ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، جو قرآن و حدیث کا بڑا عالم ہو اس کو آگے کھڑا کرو۔ تو پہلا نمبر ہے عالم ہو، دوسرا نمبر ہے کہ قاری ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل یہ حدیث ہم مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب حضور بیمار ہوئے، آپ کی مرض الوفات ہے، تو آپ نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے مصلی پہ امام بنانے کا حکم حضور نے ابو بکر کو دیا۔ وہ بڑا عالم نہ ہوتا مصلی پہ کیسے حضور کھڑا کرتے؟ انہوں نے مجھے حکم نہیں دیا، انہوں نے کسی اور صحابی کو حکم نہیں دیا، انہوں نے نام لیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اب وہ چپ ہو گئے، اب کوئی جواب نہیں تھا حضرت علی کی، تو پھر دلیل تھی نا۔ انہوں نے آخری سوال سوچا کہ اب اس کا جواب نہیں بنے گا حضرت علی سے، ماننا پڑے گا اس کو۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت یہ بتائیں کہ سب سے صحابہ میں بڑا بہادر کون ہے؟ اب شجاعت اور بہادری میں تو حضرت علی کا نام تھا نا، چونکہ حضرت علی جو ہے بطل من ابطال الاسلام، وہ تو مسلمانوں کے سب سے بڑے یعنی بطل مانا بہادر اور جنگجو، اور اتنے بڑے بہادر تھے کہ جب جنگ ہوتی نا کافر للکارتے تو حضور فرماتے علی تم نہ جاؤ، ٹھہرو ابھی، اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ وہ تو اتنا بڑا بہادر تھا کہ جس نے مرحب کو للکار کے مار دیا، ٹکڑے کر دیا۔ تو حضرت علی نے سننے کے بعد فرمایا کہ بھائی اگر سچی بات پوچھتے ہو تو سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر کیسے بہادر ہیں؟ انہوں نے کہا بات سنو، ایک دفعہ حضور پاک نے کعبۃ اللہ کے اندر تصویریں بنائی ہوئی تھیں، یہ کافروں کی عادت تھی نا، تصویریں حضرت بی بی مریم کی تصویر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں ہیں، اور جناب بڑے پیغمبروں کی تصویریں ہیں، اور ان کے اپنے بزرگوں کی تصویریں ہیں، اور لات ہے، حبل ہے، منات ہے۔ 360 تو بت رکھا ہوا تھا۔ پتہ ہے 360 بت کیوں رکھا تھا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر باہر 360 بت رکھا ہوا؟ اچھا آج خدا کی قدرت ہے کتنی سالوں کے بعد
آج عین عشاء کی نماز سے 2 منٹ پہلے آپ دیکھیں گے تو چاند ٹھیک کعبہ شریف کے اوپر ہوگا. آج پوری دنیا نظارہ کرے گی اور اپنے مساجد کے رخ کا خیال کر رہے گی. یہ اللہ کی شان، مدتوں کے بعد ایسا واقعہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور نے اندر کعبہ شریف میں جا کے مجھے کہا کہ علی سیڑھی تو ہے نہیں، تصویریں اونچی ہیں، تم ذرا ایسا کرو کہ بیٹھ جاؤ اور میں تمہارے کندھے پہ سوار ہو کے تو ان کو مٹا دیتا ہوں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایسے بیٹھ گیا اور رکوع کی حالت میں حضور پاک نے ایک پاؤں میری کمر پہ رکھا. میں نے کہا کپتن یا رسول اللہ، بس میں نہیں اٹھا سکتا، میری کمر ٹوٹ جائے گی. تو حضور نے فرمایا اچھا تم نہیں اٹھا سکتے، یہ تو کر سکتے ہو، چلو میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ. میں نے کہا حضور یہ ادب کا میرا حکم ہے، تصویروں کو مٹانا ہے. تو میں حضور کے کندھے پہ کھڑا ہو گیا. تو میں تو حضور کا بوجھ برداشت نہ کر سکا. بہادر تو وہ ہے نا جس نے سرکار کو کندھے پہ بٹھا کے 3 میل کی چڑھائی غار ثور پہنچا دیا. فرمایا پھر بتاؤ بہادر کون ہے؟ اس نے حضور کو باقاعدہ کندھوں پہ بٹھا لیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور چل رہے تھے نا پاؤں کے اگلے حصے سے تاکہ پورا نشان نہ لگے. قریشی لوگ جو ہے نا پاؤں کا نشان بڑا جانتے تھے، سردار لوگ تھے نا، تو وہ پہنچ نہ جائے. تو حضور کے پاؤں کی انگلیوں میں خون جمع ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا ٹھہرے یا رسول اللہ. حضور ٹھہر کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور آپ میرے کندھے پہ بیٹھے، میں آپ کے پاؤں میں تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. بس جس کے مقدر میں ہو، جس کے شان میں ہو. ایمان سے کہو حضور نہ مانتے، کبھی سوچا بھی کرو نا. حدیثوں کو حدیث سے پڑھی نہیں جاتی، سوچی بھی جاتی ہے. اچھا حضور ہونا دے، نہیں بات ختم. تو حضور بھی تو بیٹھ گئے نا. حضور کو بھی یقین تھا نا کہ میرا وفادار ساتھی ہے اور اس کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ میرا بوجھ اٹھائے گا. اور جب اٹھا کے غار میں لے گیا، جب غار کے دروازے پہ پہنچا تو حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا اب غار میں چلتے ہوں. لا یا رسول اللہ ابھی آپ داخل نہ ہوں، میں غار میں جا کے ذرا صفائی کر لوں. مدتیں ہو گئیں، پتہ نہیں سینکڑوں سال گزر گئے. یہ غار ہیں پہاڑوں کے، اللہ جانے کوئی موذی ہو، کوئی مچھر ہو، کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی جانور ہو. تو پہلے میں داخل ہوں گا. تو پہلے ابو بکر داخل ہوئے، صاف کیا، تیار کر کے پھر حضور داخل ہوئے. یہاں سے بھی علماء نے مسئلہ نکالا کہ جیسے غار ثور کی غار میں جب تک ابو بکر نہیں گیا، محمد نہیں گیا، تیرے دل کی غار میں بھی جب تک ابو بکر نہیں آئے گا حضور کی محبت نہیں آئے گی. علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جس کو نوازنے پہ آ جائے. یہ مقام ابو بکر کا ہے کہ بی بی عائشہ سے حضور پاک نے فرمایا عائشہ مجھ پر اگر دنیا میں کسی نے احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جس کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا، وہ ابو بکر ہے. اس کے بدلے احسان کے میں نہیں اتار سکتا. قیامت والے دن میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ میری طرف سے بدلہ اتارے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 360 بت جو ہے اس کی بعض علماء نے یہ تعویل کی ہے کہ مکے والے جو تھے نا عجیب لوگ تھے، روزانہ ایک نیا خدا. 360 دن ہوتے ہیں نا سال کے، ہر روز ایک نیا خدا. قومیں ہیں نا جی. جیسے آپ دیکھیں کہ تقریباً ہندوؤں کا 35 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا نام آتا ہے، یعنی اتنی پوجنے والے نہیں ہیں، خدا زیادہ ہیں، اوتار زیادہ ہیں.
اصل وجہ یہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ مکے والے جب کسی قبیلے سے سلو کرتے نا، جو قبائل ہیں باہر قبائل ہیں جن سے سلو کرتے، تو ان کے خدا کو حرم میں رکھ دیتے کہ بھائی تمہاری شان ہے نا، تمہارا خدا اللہ کے کعبے میں رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح رکھتے گئے تو اتنا جمع ہو گئے۔ اچھا، اور جس قبیلے سے جھگڑا ہو جاتا اس کے خدا کو کان سے پکڑ کے باہر پھینک دیتے کہ جاؤ اپنا خدا بھی لے جاؤ۔ نہ ایمان سے کہو، جن کو کان سے پکڑ کے باہر پھینک دیا جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اور جن کو تم اپنے ہاتھوں سے دفن کراؤ وہ داتا اور مختار ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا مسلمان؟ جنازے بھی پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور اپنے ہاتھوں سے قبر بنا کے بزرگوں کو دفن بھی کر رہے ہیں، اور جب تک اوپر ہیں غسل بھی یہ دیتے ہیں، کفن بھی یہ دیتے ہیں، جنازہ بھی یہ پڑھتے ہیں، چارپائی کو کندھا بھی یہ دیتے ہیں، لیکن جب پیر جو ہیں 2 میٹر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تو اب ساری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمان؟ یہی توحید ہے، یہی کلمہ ہے، یہی ایمان سیکھا ہے۔ اور مزارات کا اتنا تقدس ہے، اتنا کعبے کا بھی نہیں کرتے، باقاعدہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، الٹے پاؤں چلتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ سے کہ نہیں میں نے تو آپ سے لینا ہے نا۔ اور نے کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں نا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، تو میں نے تو آپ سے حضرت لینا ہے۔ کہتے ہیں نا پیرانے پیر کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا حضور میری بیٹی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، مہربانی کریں، وہ لڑکی ہوئی ہے لڑکا نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے کہتے ہیں پیرانے پیر نے مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بھائی تمہاری بیٹی کا لڑکا جو ہے نا اللہ نے لوح محفوظ میں نہیں لکھا تو کیسے ہو؟ اور اس نے کہا جی نہ میں جانتی ہوں لوح محفوظ کو، نہ میں جانتی ہوں تقدیر کے لکھے کو، مجھے تو آپ نے بیٹا دینا ہے۔ تو جب تنگ کیا تو پھر حضرت نے مراقبہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ چلو جاؤ، اللہ نے تو نہیں لکھا، میں نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ، ہو جائے گا بچہ۔ اچھا لوح محفوظ ہے، پیرانے پیر چلے جائیں لکھ دیں جو چاہیں لے لیں۔ قرآن کہتے ہیں محفوظ ہے، یہ اچھا محفوظ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، کعبہ میرے سامنے ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان تمام خرافات سے پاک ہیں۔ وہ بہت بڑا ولی من اولیاء اللہ بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، بڑے عابد بھی تھے، اور عقیدے میں احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے تھے۔ یعنی جو مکے کے علماء کا، جن کو تم نجدی وہابی کہتے ہو، یہی عقیدہ تھا عبد القادر کا۔ وہ تو اتنا بڑا موحد تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اس نے تو ساری زندگی شرک و بدعت کے خلاف اور شیعہ کے خلاف جہاد کیا ہے۔ یہ تو ان کی کتابوں میں جو کچھ ڈالا گیا ہے تو شیعہ نے ڈالا ہے، اس کا حضرت عبد القادر جیلانی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ان کی زندگی اتنا بڑا وہ ہے کہ جو امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہو رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ تو بہرحال تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ بھئی فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے اسلام کمزور تھا، صحابہ محتاج تھے، جان چھپانے کے لیے کبھی حبشہ ہجرت کر رہے تھے، کبھی مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ جب مکہ ہی فتح ہو گیا تو سب کی گردنیں جھک گئی۔ قریش مکہ کو حضور خیرات دے رہے تھے۔ غزوہ حنین میں حضور پاک نے ایک ایک قریشی کو 100 اونٹ دیا، 100 اونٹ اس زمانے میں۔
مال غنیمت جو آیا تو سب سے زیادہ حضور نے قریش کے سرداروں کو دیا جو اسلام لے آئے تھے. اس کی وجہ تھی حضور چاہتے تھے یہ سردار ہے ان کو عزت بھی دینا, اب اسلام میں آ گئے ہیں تو تھوڑا ان کا شان اونچا رکھے, ایسا نہ ہو کہ بیچارے بھاگ جائیں اسلام سے. مدینہ منورہ کے کچھ نوجوان جو تھے نا وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کمال کی بات ہے, جو لوگ ہمیں ظلم کرتے رہے, جن کے ساتھ ہمیں تلواریں چلانی پڑی اور ہمارے ماں باپ کے خون ان کی تلواروں پہ ابھی تک موجود ہے, ہماری تلواروں پہ ان کے خون موجود ہے, حضور ان کو 100 اونٹ دے رہے ہیں اور ہمیں 1-2 اونٹ دے رہے ہیں. سرکار دو عالم کو بھی پتہ چلا کہ مدینے کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے. حضور پاک نے جو مدینہ منورہ کے سردار تھے, سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, انصار کے, اوس اور خزرج کے قبیلوں کے, آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ سب کو جمع کریں. اچھا, ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھئی ہمارے کچھ نوجوان نے ایسی بات کی ہے, اور حضور کو بھی پتہ چل گیا. جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے ہماری بات سن لیں, آپ کو جو خبر پہنچی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن چند نوجوانوں نے جذبات میں آگے غریبوں نے یہ بات کہہ دی ہے, آپ مہربانی کریں ہمیں معاف فرما دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے قریش والوں کو اس لیے دیا ہے کہ دیکھیں ابو سفیان مکے کا سردار تھا تو میں نے اس کو عزت دینے کے لیے یہ کہا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان, جو کعبے میں داخل ہو جائے امان, ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان, تاکہ ابو سفیان سمجھے کہ اسلام ہمیں اونچا کرنے کے لیے آیا ہے. میں نے اگر ان کو دیا ہے تو مؤلفۃ القلوب ہے تاکہ یہ اسلام سے بھاگ نہ جائیں. حضور پاک نے بطاحت فرمانے کا کہ ہم, اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا انصار والوں ایک بات سنو, اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. اس مقام سے مکے کے لوگ جو ہیں جب واپس جائیں گے تو کوئی اونٹ لے جائے گا, کوئی بکریاں لے جائے گا, کوئی مال لے جائے گا, کوئی دولت لے جائے گا. مدینے والوں تم تو محمد کو لے جاؤ گے, تو بتاؤ راضی ہو کیا؟ ان کا رضی نہ یا رسول اللہ, ہم بالکل راضی ہیں, ہمارا مال بھی لے کر ان کو دے دیں پر آپ ہمارے ساتھ ضرور چلیں. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ جو فتح مکہ سے قبل ہے اس کے مقابلے پر جس نے بعد میں خرچ کیا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جس نے, اب بھی دیکھو ایک آدمی غریب ہے, محنت کرتا ہے, پہاڑوں پہ کماتا ہے, شام کو 50 ریال لے کے 100 ریال لے کے آتا ہے, بیوی بچوں کو بھی دیتا ہے, اس میں 1 ریال خرچ کرتا ہے, اس کا مقابلہ وہ بڑا کروڑوں پتی لاکھ روپیہ دے کر بھی نہیں کر سکتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت علی کما کے آئے ہیں, گھر میں فاقہ ہے, سامنے کھانا رکھا ہے, آواز آئی میں یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے, اٹھا کے دے دیا. گھر والے بھوکے بیٹھے رہے, یتیم کو دے دیا. تو ان کا مقابلہ کون؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح کے بعد جنہوں نے خرچ کیا ان سے پہلے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے فرمایا لیکن میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے, سب کو جنت ملے گی, لیکن پہلے کے مقام جنت میں بھی بلند ہوں گے دوسروں سے. واللہ بما تعملون خبیر. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ ایک اور اسلوب ہے. اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے,
کیا مانا ہے؟ یعنی قرضہ جو ہے نا وہ تو ہر حال واپس ہوتا ہے نا. تو جو تم اللہ کے راستے میں سبیل میں خرچ کر رہے ہو تو گویا ہی اللہ کو دے رہے ہو اور اللہ ذمہ دار ہے اس کے ادا کرنے کا. اور پھر صرف تمہیں قرضہ نہیں دیں گے، بڑھا بھی دیں گے. ایک کا 10 گنا دیں گے، ایک کا 700 گنا دیں گے. مکہ ہوگا تو ایک کا 1,00,000 گنا دیں گے. تو اس لیے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا. یہ اسلوب ہے کہ خالق مالک اپنے بندوں کو کہتے ہیں مجھے قرض دو. اللہ تو محتاج تھوڑا ہے، محتاج تو ساری مخلوق. یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ اپنے بندوں پہ اظہار ہے، رحمت کا اظہار ہے. اچھا فرمایا یقرض اللہ قرضا حسنا. حسنا کا کیا معنی؟ قرض دو اور حسنن. تو علماء نے فرمایا حسنن کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو انطیبت نفس، دل کی خوشی سے خرچ کرو، دل رنج ہو کے مجبور سمجھ کے خرچ نہ کرو، یہ حسنن ہے. اور بعض علماء نے فرمایا حسنن سے مراد یہ ہے حلالا طیبا. اللہ کے راستے میں جو دو وہ مال بھی حلال ہو اور پاکیزہ ہو تب بنے گا حسنن. اور بعض علماء نے فرمایا حسنن کا معنی یہ ہے کہ دینے کے بعد احسان نہ جتلاؤ. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. صدقہ کر کے یہ نہ کہو میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، میں نے یہ کیا، یہ بھی نہ کریں، وہ قرض حسن کہلائے گا. علماء نے 17 اقوال لکھے ہیں کہ قرض حسن سے کیا مراد ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ فرماتے ہیں اس کو بڑھا بھی دیں گے، اس کے علاوہ اجر جمیل بھی عطا فرمائیں گے، ہم اس کے درجات کو بھی جنت میں بلند فرما دیں گے. یاد رکھو یہ اللہ کا احسان ہے. جیسے اللہ فرماتے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے سودا کیا ہے اپنی جان مال میرے راستے میں خرچ کرو اور مجھ سے جنت لے لو. تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم تو سارے اس کا ملک ہیں. مالک اپنے مال کو جو خریدے تو یہ احسان ہوتا ہے، یہ کرم ہوتا ہے کہ مال بھی اسی کا ہے اور بدلہ بھی دے رہے ہیں. اس لیے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. کہتے جی کہ بعض اوقات امام جو ہیں سورت فاتحہ کے بعد چپ کر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سکتات. یعنی پہلے چپ کر جائے یا بعد میں چپ کر جائے، وہ دراصل یعنی مقتدی کو موقع دیتے ہیں کہ امام کے پڑھنے کے وقت تو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، چلو ہم چپ کر جاتے ہیں تم پڑھ لو. یہ وہ سکتات کرتے ہیں. اور اس لیے بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور خاموش ہوتے تھے، لیکن ایسا کوئی حکم نہیں ہے. امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ بھی کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے امام کو حکم دیا ہو کہ بھی تم فاتحہ کے بعد خاموش کھڑے ہونا تاکہ پیچھے والے فاتحہ پڑھ لیں. اگر کوئی ایسی حدیث ہے تو آمنا باللہ، ہم بالکل ہماری آنکھوں پر. اور دوسرا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب امام خاموش کھڑا ہوگا تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ لے تو گویا اب امام تابع ہو گیا، مقتدی متبوع ہو گیا ہے نا، مقتدی کے لیے کھڑا ہوا ہے نا، پھر امام تو نہ رہا. امام تو متبوع ہوتا ہے نہ کہ تابع ہوتا ہے. وہ کیوں دیر کرے؟ اسی لیے حکم ہے نا حدیث میں کہ آپ رکوع میں جا چلے گئے، آپ کو پاؤں کی آواز آئی، آپ سمجھ گئے کہ وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ چودھری صاحب، وہ وڈیرا سردار متولی مسجد آ رہا، تو آپ نے رکوع لمبا کر دیا، نماز طبع ہو گئی. کہ آپ نے اس بندے کے لیے نماز کو لمبا کیا، یہ تو ریا ہو گیا. تو اس لیے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہیں، بعض ائمہ قائل ہیں. اللہ پاک سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کہتے ہیں کہ ایک اور سپیکر لگا دے، میرے پاس ہو تو میں 10 لگا دوں.
میرے ذمہ تو نہیں ہے. آپ دعا کریں اللہ ان منتظمین کے دل میں بات ڈال دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. پہلے یہ بھی تو نہیں تھا نا. مجھے میرا بھائی نہیں سمجھ آیا کہ 130 پہ طے ہوا، پھر 100 ریال دیا، پھر انہوں نے 110 دیا، دوسرے کو 80 دیا، میں نے جیب سے 130 دیا، دوسرے کو 100 دیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کمپنی سے طے ہوا 130 ریال، آپ نے اصل میں عاملوں سے کہا کہ ہم آپ کو 100 دیں گے تاکہ 30 ریال فی آدمی مجھے بچے گا. اچھا انہوں نے 130 کے بجائے 80 دے دیا، تو اب آپ کو تو پورا کرنا پڑا نا 100. تو بہرحال یہ بات جو ہے میرا بھائی غلط ہے. وہ کمپنی کے ملازم ہیں، جس کا کام کریں گے جو ملے گا وہ کام کرنے والے کا حق ہے. تم نے رکھوایا ہے احسان کر دو کہ بھائی میں نے تمہارا، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کوئی چیز دے دے اس کی مرضی ہے. ہاں بعض ہوتا ہے کہ کمپنیاں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو مزدور فراہم کرتی ہیں، وہ جائز ہے اس لیے کہ وہ ویزا ان کا ہوتا ہے، منگانے والے وہ ہوتے ہیں، ٹکٹ وہ دیتے ہیں، اس کی بس اگر کمپنی پیسے کھا جائے ادائیگی وہ کریں گے، وہ جائز ہے، وہ اپنا کمیشن لے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ تم درمیان میں دلال بن جاؤ. دونوں میں فرق ہے. بعض ریکروٹنگ ایجنسیاں ہوتی ہیں نا، وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو وہ کہتے ہیں ہمیں 100 لیبر چاہیے، وہ دیں گے. کہتے جی اول ما خلق اللہ نوری، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، بڑی ضعیف حدیث ہے، عقیدے میں حجت نہیں ہوتی. اور اول ما خلق اللہ نور کی جو حدیث ہے نا، اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ نور سے مراد روح محمد مصطفیٰ ہے، کہ جب تمام عالم ارواح پیدا کیے گئے تو حضور کا روح پہلے پیدا کیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور جن سے بشر ہیں، جن سے نور ہیں. اگر جن سے نور ہیں خدا کے بندو، خدا کے در کیا کرو. پھر خدیجہ کا شوہر کون ہے؟ تو عقل کرو. نور کی اولاد ہوتی ہے، نور کے بیوی بچے ہوتے ہیں، نور کو بخار آتا ہے، بیمار ہوتا ہے. خدا کا خوف کرو. کیا مسئلے گھڑ رکھے ہیں لوگوں نے. تمہیں عقیدے کے لیے وہی روایات ملتی ہیں جو موضوع ہیں، جو ضعیف ہیں، جو منقطع ہیں، جو غریب ہیں. تمہیں صحیح حدیث کیوں نہیں ملتی؟ کیوں ایسے بہانے ڈھونڈتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ مواہب الدنیا کی کتاب کھول کے کھڑے ہیں. مواہب الدنیا تو محدثین کے نزدیک حجت ہی نہیں ہو، تو طبقات خمسہ کی کتاب ہے. میں پاکستان سے آیا ہوں، مکے میں 25 دن رہوں گا، نماز پوری پڑھو گے؟ اخذ میثاق یہ ہے، حضور پہ ایمان لانا جو ہے، تو حضور بیعت فرماتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، یہی عہد ہے. کہتے جی کہ یہاں پر گھڑیوں میں جو اشراق کا شروق کا وقت لکھا ہوا ہے، میرا بھائی یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے. اس کے 20 منٹ کے بعد نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. میری ہمشیرہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے. جو بھی فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے. کہتے ہیں جی کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عرس کرتے تھے. کس کا عرس کرتے تھے؟ ان کی ساری زندگی مکے میں گزر گئی، یہاں تو کسی کا عرس نہیں کیا. آپ کو اپنے ملک میں پتہ لگ گیا وہ عرس کرتے تھے. ہاں میلاد کرتے تھے، عرس نہیں. میلاد کرتے تھے، لیکن تمام علماء دیوبند نے اعتراض کیا.
اس میں وہ متفرد تھے، تفرد تھا ان کا، لیکن یہ ہے کہ علماء جتنے تھے انہوں نے کہا یہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہم نہیں شریک ہوں گے۔ اور ایک بات سنو، تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے یا حاجی امداد اللہ کا پڑھا ہے؟ تم مجھے حدیث دکھاؤ جی یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا میرے بعد میرا میلاد کیا کرو، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ہی ختم۔ حضور نے مسح کرنا سکھلا دیا، انگلیوں میں خلال سکھلا دیا، اپنا میلاد نہیں سکھلایا۔ حضور نے غسل سکھلایا، وضو سکھلایا۔ کون سا دین کا مسئلہ ہے جو میرے مدنی پاک نے بیان نہیں کیا؟ اور دین حضور کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ تو قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں جس میں حکم ہو جی کہ حضور کا میلاد کیا جائے، ایک حدیث صحیح پڑھ دیں حضور نے حکم دیا کہ میرا میلاد کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، بی بی فاطمہ، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب حدیبیہ، ایک صحابی سے دکھلا دیں کہ انہوں نے میلاد کیا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اگر نہیں کیا ہے تو بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور نے فرمایا جو کام میرے قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ دلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ کہتے ہیں کہ زمزم کھڑا ہو کے پینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر پانی بیٹھ کے پیو، زمزم اگر کھڑے ہو کے پی لو تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور پاک نے کھڑے ہو کر زمزم پیا ہے۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے حضور کھڑے ہوئے، وہ عذر تھا، کنواں تھا نا، کنویں پہ ڈول کھینچ کھینچ کے پانی تو سارا پانی تھا نیچے، کہاں بیٹھتے حضور؟ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ زمزم آؤ تو کھڑے ہو جاؤ، تعزیہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، روضہ شریف آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پتہ نہیں کیا ہے، کہاں سے انہوں نے دین، یہ کوئی مشین بھی ہے نہیں، انہوں نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے مسئلے بنانے کی۔ اگر ایک آدمی عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہے اور مکے آنے کے بعد حیض آ گیا ہے، عمرہ نہیں کیا ہے، 2 دن کے بعد فلائٹ ہے، تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ فلائٹ اپنی تبدیل کر لو۔ فلائٹ ہے، کوئی موت کا پروانہ تو نہیں ہے، آسانی سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ حیض سے پاک ہوں، عمرہ پورا کریں پھر جائیں، ورنہ تمہیں واپس آ کے عمرہ بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ پھر کیسے واپس آؤ گی؟ وہ واپس آنا بہتر ہے، یہاں 4 دن ٹھہر جانا بہتر ہے، ہفتے کے بعد چلے جانا فلائٹ میں۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں وہ اسی ناپاکی کی حالت میں عمرہ کر لے اور دم دے دے کہ بھی اس نے پلید حالت میں عمرہ کیا، اگر کوئی حل نہ ہو رکنے کا۔ یہ تھوڑا ہے کہ عمرہ باندھ لیا، کھول دیا، وہ تم احرام میں ہو، اگر اسی حالت میں چلی گئی، عمرہ تم نے پورا نہ کیا، بال نہ کٹائے، عمرے سے نہ نکلی، تو جتنے دفعہ خامد کو ملو گی دم پڑتے رہیں گے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا۔ بالکل فلائٹ تبدیل کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہو تو طواف بھی کر سکتے ہو۔ کہتے جی کہ اگر طواف کے دوران عورت کے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پردہ ہو۔ اب راستہ دیکھنے کے لیے بھی تو آنکھیں کھلی رکھنی جائز ہیں، اگر بالکل آنکھیں بند ہو جائیں دھکا لگے گا، وہ تو اور بے پردگی ہوگی۔ اور سب سے آسان یہ ہے کہ عورت چادر گھونگھٹ کی طرح ڈال دے، نیچے دیکھ کے چلتی رہے، اس کا پردہ بھی رہے گا اور راستہ بھی آرام سے دیکھے گی، نظر بھی نیچے رہے گی، ادب بھی ہوگا، ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ مسئلہ مشکل نہیں ہے، اصل شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔